صبح کے وقت اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام رزق کی بارش ایسی کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ سورۃ الکوثر اور اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام انشاءاللہ تعالی یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو آپ ایک دن ہی کریں گے۔ اللہ کے حکم سے جو بھی آپ اللہ سے حاجت طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی وہ حاجت پوری فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صرف اور صرف آپ نے ایک دن میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ کے حکم سے جس طرح سے آپ کو بتایا جا رہا ہے، اگر آپ اس عمل کو اس طرح سے کر لیں گے تو ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویڈیو سے اگر مکمل مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نزول کا بھی ذکر کروں گا اور چند اس کے فوائد بھی آپ سے ذکر کروں گا، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کے انتقال پر ابو جہل اور عتبہ اتیبہ شیبہ اور وہاں کے مکے کے جو نامور بڑے تھے، یعنی کہ جو بڑے کافر تھے، وہ نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی ہی ڈھٹائی کے ساتھ ابتر کہتے تھے۔ ابتر کا جو مطلب ہوتا ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا، بلکہ ہمارے فضل و کرم سے آپ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اور ہم نے جو کچھ آپ کو عطا کیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ الغرض یہ کہ جو کفار نے نبی پاک پر اعتراضات کرے، ان سب کے جواب میں اللہ پاک نے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مکمل جواب ارشاد فرمایا اور ایک پوری جو سورت ہے اس کو نازل فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی محبوب کو غلط کہے تو محب اس کا جواب دیتا ہے، تو لہٰذا اس سے ہمارے نبی پاک کی شان کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور آپ لوگ خود سوچیں کہ جو سورت اللہ پاک نے اپنے حبیب کی خوشنودی کے لیے ارشاد فرمائی، جب اس سورت کا وظیفہ ہم لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگ خود سوچیں کہ اللہ پاک ہمیں کیا کچھ عطا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے بارہا قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب سے مدد مانگو اور اللہ سے رجوع کرو۔ تو آج کا وظیفہ بھی یہی ہے۔ آج کے وظیفے میں بھی آپ کو ان سب مکمل تر تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، اور آج کے اس وظیفے میں آپ کو اللہ پاک کا ایک صفاتی نام بھی ہے، اس میں استغفار بھی ہے، اور قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ بھی ہے۔ یعنی کہ ان تینوں وظائف کو جب آپ لوگ اکٹھا پڑھیں گے، اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس کے بعد جب آپ لوگ دعا مانگنا شروع کریں گے تو آپ لوگ خود سوچیں کہ اللہ پاک کی ذات پاک آپ سے کس قدر راضی ہو جائے گی، آپ پر کس طرح رزق کو موسلادھار بارش کی طرح برسانا شروع کر دے گی۔ پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ کتنی ہی بڑی مصیبت میں کیوں نہ پھنسے ہوں، آپ کتنے ہی بڑے بھور میں کیوں نہ گم ہو گئے ہوں، آپ پر کتنی ہی بڑی آزمائش یا آفت کیوں نہ آ گئی ہو، آپ کا رب اتنا بڑا ہے، آپ کا رب اتنا غفور و رحیم ہے
کہ آپ لوگ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو ہرگز بھی آپ لوگوں نے اگنور نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مکمل استفادہ حاصل ہو تو ویڈیو پوری مکمل دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں۔ انشاءاللہ آپ کو خاص اجازت بھی دی جائے گی، اور آپ کو جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اس کی برکات بھی آپ کو الگ ہی دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ جب کوئی کام اجازت سے کیا جائے اس کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ تو دوستو، وظیفے کو ایک بار آپ لوگ سماعت کریں کہ وظیفہ آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے 3 بار پڑھنا ہے۔ میں نے 1 بار پڑھا ہے، لیکن آپ لوگ 3 بار پڑھیے گا۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جب تعوذ اور تسمیہ 3 بار پڑھ لیں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیے گا۔ درود پاک کی بے شمار برکات ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس وظیفے میں اول اور آخر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، چاہے تو کوئی اور سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر جو نماز والا درود ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار کے درود پاک ہیں، آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی درود پاک کو آپ لوگ 11 بار پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو جس طرح میں نے پہلے شروعات میں بتایا کہ یہ جو سورت ہے یہ نبی پاک کی خوشنودی کے لیے اللہ رب العزت نے اتاری تھی، تو لہٰذا آپ لوگ اس سورہ مبارکہ کو مکمل دھیان کے ساتھ اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ جو سورت ہے اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو مکمل دھیان کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، بسم اللہ ضرور پڑھیے گا۔ یہ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے شروعات میں 3 بار بسم اللہ شریف پڑھیے گا، اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 بار بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھیے گا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیے گا، پھر دوبارہ آپ لوگ پڑھیے گا، یعنی کہ آپ لوگ شروعات میں 3 بار بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اس کے بعد آپ لوگ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ایک بار بسم اللہ پڑھتے رہیے گا اور ایک بار سورۃ الکوثر بھی پڑھتے رہیے گا۔ یہ بھی پڑھنے کا ایک صحیح طریقہ ہے۔ اور آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا کتنی بار ہے؟ 133 مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کی جو تعداد ہے کوشش کریے گا کہ کم اور زیادہ ہرگز بھی نہ ہو۔ جو آپ کو تعداد بتائی گئی ہے، آپ لوگ تسبیح اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں، تسبیح کے دانوں پر گن لیں، یا پھر اپنی انگلیوں پر آپ لوگ گننا شروع کر دیں، یعنی کہ آپ لوگوں نے اس پورے وظیفے کو، اس عمل کو، جو تعداد ہے 133 کی تعداد، اس کے بالکل عین و مطابق آپ لوگوں نے کر لینا ہے، اور پورا مکمل دھیان اور پورا یکسوئی کے ساتھ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ایک بات دھیان میں رکھیے گا کہ آپ لوگوں نے موبائل اپنے آپ سے دور کر دینا ہے۔ ہرگز بھی موبائل اپنے پاس نہیں رکھیے گا کہ کہیں کسی کا میسج یا کسی کا واٹس ایپ یا کسی کی کال نہ آ جائے، کیونکہ اگر بیچ میں کال آئی دھیان آپ کا بھٹے گا، اور آپ کا دھیان ہٹا تو آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی پریشانی ہو جائے گی، اور آپ کا جو وظیفہ ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا مکمل دھیان اور مکمل آپ لوگوں نے اپنا پورا جو فوکس ہے وہ اپنے وظیفے پہ کرنا ہے، اور صبح کے وقت اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ جب آپ لوگ صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے گھر سے باہر نکلیں گے، آپ لوگ خود سوچیں کہ رب کی ذات کس قدر آپ پر موسلادھار بارش کی طرح آپ کے اوپر رزق کو برسانا شروع کر دے گی، آپ کے بگڑے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ تو جب آپ لوگ 133 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، پھر اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام، اس کو آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں گے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ اس طریقے سے آپ لوگ پڑھتے جائیں،
पढ़ते जाएं। और इस नाम को आप लोगों ने 41 मरतबा 41 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। तस्बीह पे पढ़ लें या हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, आपकी अपनी मर्जी है। 41 मरतबा आप लोगों ने या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम पढ़ना शुरू कर देना है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब आप लोग अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या जुल जलाली वल इकराम इसको 41 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अब बस आप लोगों ने इतना पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बस इतना पढ़े। और अपने दिमाग में, अपने जहन में अपने गुनाहों का आप लोग अल्लाह पाक से जो है वो तौबा कर रहे हैं। आप लोगों ने इस तरह से इस्तगफार करना है, अस्तगफिरुल्लाह। इस तरीके से आप लोग आराम आराम से, जिस तरह मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आराम आराम से आप लोगों ने पढ़ना है। और 160 मरतबा आप लोगों ने ये पढ़नी है। अल्लाह तौबा इस्तगफार जो मैं बता रहा हूं, तौबा के लिए अस्तगफिरुल्लाह आप लोग पढ़ेंगे 160 मरतबा। जब आप लोग इसको पढ़ ले, उसके बाद आप लोग दोबारा से दुरूद पाक पढ़ लेंगे। जो आपने अव्वल दुरूद पाक पढ़ा, वही आप लोग आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब सबसे ध्यान का वक्त है कि अब आप लोगों ने वजीफा मुकम्मल कर लिया। अब जो आप लोगों ने दिहाड़ी करी, अब जो आप लोगों ने अल्लाह पाक की नौकरी करी, अब जो आप लोगों ने अल्लाह पाक की इबादत और रियाजत करी, अब उसका सिला लेने का वक्त आ गया है। बहुत सारे मेरे दोस्त भाई और बहन ये गलती करते हैं कि अब वो लोग जल्दबाजी में दुआ मांगते हैं, बस इतना कह देते हैं कि मेरे मालिक तो सब जानता है, तो हमारी परेशानियों को हल कर दे। बेशक वो सब जानता है, लेकिन उसका ही फरमान है कि तुम मुझसे मांगो, तुम मुझसे चाहो, तुम मुझसे दुआ करो। तो लिहाजा आप लोगों ने दुआ लंबी करनी है और आपने अल्लाह पाक से मांगना शुरू कर देना है। मांगने की बहुत सारी किस्में होती हैं, आप लोग किसी भी किस्म के, किसी भी तरीके से आप लोग मांग सकते हैं। पहले अल्लाह पाक की आप लोग हम्दो सना बयान करें, खूब हम्दो सना बयान करें, खूब अल्लाह पाक की तारीफ करें। उसके बाद फिर आप लोग अपने दोस्त रिश्तेदारों के लिए मांगना शुरू करें, उम्मत के लिए दुआ करें। फिर आप लोग अपने लिए मांगना शुरू कर दें। जितनी भी आपकी हाजात हैं, जितना भी आप लोगों का, जो भी आपका मामला है, जो भी आपकी कितनी बड़ी बड़ी तकलीफें हैं, यकीन करें रब बहुत बड़ा है, तकलीफ कुछ भी नहीं है आपकी। आप लोग ध्यान से फिर मांगना शुरू करें और फिर आप देखें कि अल्लाह पाक किस तरह से आपको रंग लगाता है और किस तरह से आप लोगों की जो परेशानियां उनको खत्म कर देता है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज का ये वजीफा, आज का ये अमल आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।